صرف ایک صورت کے اندر طلاق دینے کی اجازت ہے، صرف ایک صورت کے اندر، لیکن اس کے اندر بھی طلاق کے حکم تک پہنچنے سے پہلے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ پہلے ان کو اپنایا جائے گا، اور اگر پھر بھی جا کے حد المقدور کوشش کر کے اس رشتے کو بچانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اگر کوشش کے باوجود وہ بچاؤ کی طرف نہیں آتا تو پھر شریعت نے ایک احسن انداز اور ایک طریقہ دیا ہوا ہے کہ تم نے اس طریقے کے مطابق طلاق دینی ہے۔ مگر ہمارے جوان اتنے بے وقوف اور پاگل ہیں، اتنی گرمی چڑھی ہوئی ہے دماغ کو بھی کہ بالکل احساس نہیں ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی بار میں، ایک ہی سانس میں، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے فوراً تینوں دے کے فارغ کر دیا، اور جب پھر یہ غصے کا بوجھ سر سے اترا نا تو مولوی صاحب ہن کوئی راہ کڈو، تہاڈی مہربانی زیادتی ہو گئی ہے، میرا دل نہیں سی کردا، غصے دے بیٹھا وہاں۔ تو بھائی پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہو ماشاءاللہ تو مجھے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، جا تجھے ایسے ہے، واہ بھائی واہ تو نے آج کھانا بڑا مزیدار بنایا، جا تجھے ایسے ہے۔ کون ایسا کرتا ہے؟ غصے میں ہی تو ہوتی ہیں طلاقیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ غصے سے طلاق نہیں ہوتی۔ حدیث پاک نصیحت ہی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثن جدہن جدہن وہزلہن جدہن، حضور نے فرمایا تین کام ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے، ان کا مذاق بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے، غصہ بھی حقیقت ہے، حقیقت بھی حقیقت ہے۔ فرمایا کون کون سی؟ فرمایا ایک ہے غلام کو آزاد کرنا، مذاق میں کہا کہ جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا، غلام آزاد ہو جائے گا، فیصلہ اس کے اوپر عائد ہو جائے گا۔ نمبر دو، بیوی کو طلاق دی تھی تو رجوع کیا، مذاق میں رجوع کیا، رجوع ہو جائے گا، لیکن اس کی ایک حد ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر اسی موضوع کو لے کے آگے چلوں گا۔ اور تیسرا وہ طلاق ہے، اگر غصے میں کہا، پیار میں کہا، طلاق میں کہا، جو ہے وہ مذاق میں کہا، جس کیفیت میں کہا، جب لفظ طلاق بول دیا اپنی بیوی کے لیے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ ایویں بعد میں دھکے نہ کھاتے پھرا کریں، اور مولویوں کو بھی گناہ گار نہ کیا کریں۔ بڑے سارے لوگ پھر اپنا ایمان بیچ بیٹھتے ہیں پیسوں کی لالچ میں، ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے مولوی دیکھے ہیں، 5-5 ہزار روپیہ لے کے رجوع کا فتویٰ دے دیتے ہیں، ہوتی 3 طلاقیں ہیں پیچھے، 3 طلاقوں کے اوپر تو رجوع ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا بات کسی اور طرف نکل گئی، کیا کہتا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 5 سورہ نساء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ۔ یہ پچھلا جو یہ مضمون ہے اس کو چھوڑیں، جہاں پہ طلاق کی اجازت آتی ہے اس کی طرف جاتے ہیں کہ طلاق کس حد تک دینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں خوف لاحق ہوا کہ تمہاری بیوی حد سے گزر جائے گی، کسی غیر مرد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ فحش کام کی طرف متوجہ ہو جائے گی، تو کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی تخافون نشوزہن، تمہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ تمہاری بیوی کسی اور کی طرف چلی گئی، تمہاری نافرمانی کر رہی ہے، تو قرآن کہتا ہے فاعظوہن، پہلا جو کام تم نے کرنا ہے اس کو نصیحت کرنی ہے۔ ہمارے ہاں پہلا کام ہی طلاق ہوتا ہے، نصیحت بعد میں ہوتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ذرا دینا ثبوت اس بات کا، ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے، اور بڑے پاس بیٹھ کے طلاق دلواتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو کہ اس کا اثر کیا پڑے گا بچوں کی زندگی کے اوپر۔ پہلا کام فرماتا ہے قرآن کہتا ہے فاعظوہن، تم نے اس کو پہلے سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے، اگر باز آ جائے تو تمہارا تعلق بحال ہے، اور اگر باز نہیں آئی تو پھر اگلا کام وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے اپنے بستر کو الگ کر لو، طلاق ابھی بھی نہیں دینی، بستر کو الگ کر لو، وہ علیحدہ سوئے تم علیحدہ سو جاؤ۔ یعنی کہ یہ جو حقوق زوجیت ہے، جو منفعت ہے آپس میں، جس کو ہم اپنی زبان میں سیکس کہتے ہیں، یہ کام نہیں اس سے کرنا، نہ اپنی منفعت اس کو دینی ہے نہ اس سے منفعت حاصل کرنی ہے، بستر الگ کر لو، شاید اس سے سدھر جائے۔ لیکن اگر پھر بھی ایسا نہیں ہوا تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ، اب تم اس کو مار سکتے ہو، لیکن شریعت نے پھر اس کی تصریح فرمائی، مارنا کیسے ہے؟ ڈنڈا پکڑ کے اس کا جوڑ توڑ دیں، بازو توڑ دیں، ٹانگ توڑ دیں، سر پھاڑ دیں؟ نہیں، اسلام کہتا ہے
کسی بھی چیز سے اگر تم نے مارنا ہے تو اس کا نشان اس کے جسم پہ نہیں پڑنا چاہیے، اور دوسرا اس کے منہ کے اوپر تھپڑ نہیں مارنا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے تم تھوڑی سی ہلکی پھلکی اس کو سزا دے سکتے ہو کہ تمہارا روب اس کے دل کے اندر پیدا ہو۔ روب ایتھے کٹا پیدا ہونا ہے، پہلے دن یہی اپنا کام خراب کر بیٹھنے ہیں، اور ہم اس کو قسمیں دے دیتے ہیں کہ بھائی میرا تمہارے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے۔ عورت تو پھر ناقص العقل ہے، شیطان سب سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب تمہارا اس کے بغیر گزارا نہیں اور کمزوری اس کے ہاتھ میں آ چکی ہے کہ بھائی میرے تو بغیر رہ نہیں سکتا، نہ سو سکتا، نہ کھا سکتا، نہ پی سکتا ہے، نہ رات گزار سکتا ہے، پھر اس نے تو اپنی مرضی کرنی ہے۔ پھر آ جا کے یہی ہونا مولوی صاحب کا دل خرابی پیدا ہو گئی، کوئی دعا کر دیو یا کوئی تویز دے دیو، اللہ اللہ کر دیو۔ تو فرمایا کہ پھر تم اس کو مار سکتے ہو، اور مارنے کی حد میں نے ذکر کر دی۔ پھر آگے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر ان تینوں چاروں کاموں کے بعد وہ تمہاری اطاعت کرے، اب پھر تم نے اس کو غصہ نہیں دکھانا، اس کو اپنے قریب کرنا ہے، اپنی شفقت دکھانی ہے، روب اپنا قائم رکھنا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ روب قائم رکھتے رکھتے محبت بندہ دکھا ہی نہیں سکتا، محبت اور چیز ہے، روب اور چیز ہے۔ اس کے تمام تر حقوق کو پورا کرو، اس کے ساتھ ہنس کے ملو، اس کے ساتھ بات کرو، اس کے خیالات سنو، اپنے خیالات کا اظہار کرو اس کے ساتھ۔ کس لیے تمہارے اندر یہ اتنا قریبی تعلق پیدا کیا گیا ہے؟ اگر پھر بھی تمہارے اندر ایک فرق رہنا ہے تو اس فرق کو ختم کرو، اس کو اپنے قریب کرو۔ ہمیشہ خاتون اگر تربیت یافتہ ہو اور خاندانی عورت ہو، اور ویسے بھی الحمدللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اتنی بھی جو ہے وہ پیدل عقل نہیں ہے ہماری، لیکن بڑی بھی جو ہے سنجیدہ خاتون ہو، اگر اس سے ایسا جرم سرزد ہو جائے تو مرد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ مرد نے صرف اس کو ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کیا، اپنی نفسانی خواہش پوری کی، عورت کو پیچھے چھوڑ دیا، عورت نے تو پھر خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اسلام نے کہا یہ طریقہ تم نے اپنانا ہے، اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے کی طرف آ جاتی ہے تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کو طلاق دو۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس سے اگلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 34، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، تم نے مار بھی لیا، حجرہ بھی علیحدہ کر لیا، نصیحت بھی دلوا لی، نہیں کام بنا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ شقاق کا مطلب ہے پھٹ جانا، شک ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اگر تمہیں خوف ہے، خطرہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر قرآن کہتا ہے ایک منصف بندہ اپنے سسرال والے میں سے لو، ایک منصف بندہ اپنے میکے والے میں سے لو، ایک کو ادھر بٹھاؤ، ایک کو ادھر بٹھاؤ، خود درمیان میں بیٹھو، دونوں بیوی بھی اور مرد بھی، شوہر بھی، دونوں درمیان میں بیٹھو، اپنا اپنا قصہ ان کو سناؤ، اپنا اپنا کیس ان کو سناؤ، پھر وہ تمہارا فیصلہ کر کے تمہارے درمیان آپس میں صلح کروا دیں۔ وَإِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، وہ ارادہ کریں، وہ ان کے اندر تفریق نہ کروائیں، ساس یہ نہ کہے کہ میرا بیٹا تو تب ہے کہ اس کو چھوڑے شام سے پہلے، سسر یہ نہ کہے کہ اس نے میری خدمت نہیں کی لہذا میرا خون تو تب ہے، حلال کا تو تب ہے کہ اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آئے، ایسا نہ کرے۔ ان دونوں کو درمیان میں بٹھائے، دو فریقین بیٹھیں، ان کی بات کو سنیں، ان کے فیصلے کو کریں، اور ارادہ کریں اس بات کا کہ ان کے درمیان صلح کروانی ہے، جس قدر ممکن ہو سکتا ہے ان کے درمیان صلح کروائیں۔ اگر کسی جگہ پہ بات نہیں بنتی تو پھر اگلا پروسیس ہے کہ اب تم جو ہے 1 مہینے کے اندر 1 طلاق، اور طلاق کی وہ عدت عورت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی 1 پورا مہینہ، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے۔ یہ عدت یہاں سے شروع ہو رہی ہے طلاق کی، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، جب 1 طلاق واضح الفاظ کے ساتھ دی گئی، اس کا پروسیس ہم جو ہے بعد میں ذکر کریں گے۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ قرآن اور اسلام نے جس قدر ممکن ہو سکا بندے کو روکا اس بات سے کہ تم نے اپنے گھر کو تباہ نہیں کرنا، اپنے رشتے کو بچانا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ گناہ ہوتا ہے، یہ عمل حلال کام ہے حلال کام طلاق دینا،
لیکن پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو تو پھر اللہ رب العزت، ورنہ غضب کا شکار ہوتا ہے بندہ اللہ رب العزت کے۔ اور پھر اس کے بعد اکثر و بیشتر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے، وہ بیچاری عورت جس کو ظلماً طلاق کا شکار کیا گیا، اس نے اب اپنے بچوں کا پیٹ تو پالنا ہے۔ پھر ہمارے معاشرے کی ایک اور بہت بڑی بے غیرتی اور خرابی کہ طلاق یافتہ عورت سے نکاح نہیں کرنا، وہ بیچاری زنا کا شکار ہو جاتی ہے، وہ اپنی جسم فروشی کے اوپر آ جاتی ہے، وہ خود بھی حرام کا مرتکب ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی کرتی ہے، مجبور کیا جاتا ہے ایسی خاتون کو۔ کیا اس کا حق نہیں ہے عزت کے ساتھ معاشرے کے اندر جینے کا؟ گھروں کے اندر ملازمائیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ شیطان قسم کے لوگ ہجڑے ہیں وہ جو ان کے ساتھ منہ کالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر میں بیوی موجود رہی ہے، اس قدر خرابی ہمارے معاشرے کے اندر، پھر ہم کہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا اور ہمارے اوپر ظالم مسلط ہے۔ یہ انداز اپنایا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کا، پھر ہم سے بڑا متقی اور پرہیزگار بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔